کیا عمران خان مائنس ہوں گے؟ کیا بشرا بی بی کو NRO دیا گیا؟ کیا اب تمام PTI بشرا بی بی کی جھولی میں آن گرے گی؟ کیا بشرا بی بی کے مخالف دھڑے کا برا وقت شروع ہو چکا ہے؟ کیا اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے لڑنے کی بجائے PTI آپس میں لڑے گی؟ علیمہ خانم گروپ اب کیا کرے گا؟ کیا عمران خان یوں ہی جیل میں رہیں گے؟ کیا اب بشرا بی بی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے؟ کیا علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کی ڈیل کرائی ہے؟ میں ہوں نعیم ثاقب اور ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دوں گا آج کے ویلاگ پہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا اور ویڈیو پہ کامنٹ کر کے اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو ویورز, آج ہم صرف دو باتیں کریں گے. پہلی ایک یہ کہ کیا بشرا بی بی کو ڈیل کے ذریعے رہائی ملی ہے, اور دوسری یہ کہ کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے یا نہیں. پہلے یہ بات غور کر لیتے ہیں, اس بات پہ غور کر لیتے ہیں کہ فرض کریں کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور میرٹ پر بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے. وہ تقریباً 9 ماہ قید کاٹ چکی ہیں, عورت ذات ہیں, کبھی پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں رہی, اس لیے یہ سزا کافی تھی. وہ میرٹ پر رہا ہوئی, لیکن اس میں بھی فائدہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, کیونکہ خود PTI ماننے کو تیار نہیں کہ بنا ڈیل واپس آ گئی. کیونکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے موقع پر جب پارٹی پہلے ہی عملاً ٹوٹ چکی ہے اور جب کئی ایک گروپ پارٹی میں موجود ہے, تو ایسے میں بشرا بی بی کی رہائی مزید بری خبر ہے, کیونکہ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ بغیر ڈیل کے بشرا بی بی رہا ہو چکی ہے. PTI کے لیے اب بہت سی ایسی خبریں ہیں جن سے ان کو یقیناً یہ پریشانی بھی ہوگی, کیونکہ اب بشرا بی بی کا گروپ اور علیمہ خانم کا گروپ آمنے سامنے آ جائیں گے. دونوں تاک کے ایک دوسرے پہ وار کریں گے اور شغل میلہ جاری رہے گا, جس سے فائدہ اٹھائیں گی حکومتی جماعتیں اور فائدہ اٹھائیں گی ان کے مخالف. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کی اس رہائی کے بعد ساکھ متاثر ہوئی ہے, انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے, اس لیے جان بوجھ کر اس موقع پر رہائی دی گئی, یہ کہنا ہے ان کے مخالفین کا. کوئی دیکھیں, اگر جب بشرا بی بی کی رہائی ہوئی تو ان کو ایک شک کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ان پر کوئی نیا کیس نہیں بنایا گیا, ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جا سکتا تھا, ان کو بہت آسانی سے راستہ دیا گیا, ان کو یہ کہا گیا کہ وہ چلے جائیں, اور وہ جانے کی بجائے بنی گالا گئیں, لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید لاہور آئیں, لیکن لاہور کی بجائے وہ پشاور کی طرف نکل گئی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے NRO کی خواہش کا کہ لوگ NRO لینا چاہتے ہیں ان سے, اب ان کی اپنی بیوی کے بارے میں یہ ایک بات کہی جائے گی کہ وہ NRO لے کے بیٹھ گئی ہیں. تبھی تو بشرا بی بی نے رہائی کے بعد ایک لفظ نہیں بولا بلکہ خاموش ہے. ویسے اس میں دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ NRO پارٹ 1 جس کے تحت بشرا بی بی رہا ہوئی, جبکہ کچھ عرصے بعد NRO پارٹ 2 ہوگا, عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے, لیکن حقیقت شاید اس کے برعکس ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں. خان صاحب کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا گیا ہے. پارٹی اگر سلمان اکرم راجہ یا پھر شاہ محمود کو سلمان اکرم راجہ اور شاہ محمود کو جو رہا کر دیا گیا, تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پارٹی ان کے حوالے کی جا سکتی ہے. یعنی سلمان اکرم راجہ کچھ دنوں کے لیے ہوئے, پھر ان کو رہا کر دیا گیا. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے تو پارٹی ان کے ہاتھ میں جائے. یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ پھر پارٹی تقسیم ہو سکتی تھی, پھر لوگوں نے شور مچانا تھا, پارٹی نے ان کی طرف نہیں جانا تھا. یعنی اگر پارٹی حوالے کر دی جائے سلمان اکرم راجہ کی یا شاہ محمود کے, لیکن اب انہوں نے ایک ایسے بندے کو چنا ہے جن کا نام بشرا بی بی ہے, جن پہ عمران خان کا جن پہ ٹرسٹ ہے, اس لیے عمران خان علیمہ خان سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں بشرا بی بی پر, بلکہ شاید اعتماد ہی صرف بشرا بی بی پر کرتے ہیں اور کسی پر وہ اتنا اعتبار نہیں کرتے. اور اب وہی بشرا بی بی ہیں جو PTI کو لیڈ کریں گی. حکومت اور شاید اسٹیبلشمنٹ سے لفظی جنگ بھی چلتی رہے گی, مگر عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. وہ کسی بھی صورت میں نصرت بھٹو یا پھر کلثوم نواز کی طرح اپنے شوہر کی رہائی
کے لیے تحریک نہیں چلائیں گی، بلکہ دھیرے دھیرے پارٹی پر اپنی پکڑ مضبوط کرتی جائیں گی، اپنے مخالفین کو سائڈ پر کریں گی، کے پی کی حکومت کو انجوائے کریں گی. اور چونکہ عمران خان پر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اس لیے خان صاحب ان سے احتجاج وغیرہ کی کوئی بات نہیں منوا سکیں گے. اگر کہتے بھی ہیں اور وہ نہیں احتجاج کرتی تو خان صاحب ان پہ بہت زیادہ وہ نہیں کر سکیں گے. مگر ایک اور بات بھی ہے کہ علیمہ خانم چین سے بیٹھنے والی نہیں ہے. پہلے ہی زمان پارک والا آبائی گھر عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے نام کر دیا ہے، اور وہ اس کے باوجود وہاں اپنی بھابھی کو نہیں رہنے دے گی. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کے پی کے اور بنی گالہ اسلام آباد میں بشرا بی بی کا راج ہوگا، اور لاہور میں علیمہ خانم کا. علیمہ خانم اپنے گروپ کے ساتھ لاہور میں عمران خان کی رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گی، مگر پنجاب کے عوام کسی ایک احتجاج میں نہیں نکلے، اور شاید اب بھی نہ نکلے. اس لیے اب علیمہ خان کے کہنے پر کیوں نکلیں گے؟ علیمہ خانم وہ جو اسلام آباد پر چڑھائی تو نہیں اب کر سکیں گی، بلکہ جب انہیں نہ تو کے پی کے سے عوام ملیں گے اور نہ ہی پنجاب سے، تو وہ احتجاج وغیرہ کی کال کیسے دیں گی؟ حکومتی مسائل یوں بھی پارٹی میں اندرونی لڑائی آسمان بلکہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکی ہے، اور اس کا سارا نقصان عمران خان کو ہوگا. لیکن اس سوال کا کیا جواب ہے کہ کچھ ماہ بعد بشرا بی بی عمران خان کو بھی این آر او لے لیں گے؟ تو اس کا جواب نہ میں ہے، اور اس نہ کی کئی ایک وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ عمران خان جیل میں محفوظ ہیں اور خطرناک بھی نہیں. کہتے تھے نا میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن اتنے خطرناک نہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس لیے وہ جیل میں رہیں گے. دوسری یہ کہ طاقت بہت ظالم چیز ہے. بشرا بی بی کو کیا پڑی ہے کہ عمران خان کو باہر نکلوائیں اور جو طاقت حاصل کی ہے اس کو کھو دیں؟ طاقت اور اقتدار کے لیے تو بھائی باپ بیٹا، اور باپ نے بیٹوں نے باپ کو ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ مرواتے رہے ہیں. اگرچہ یہ تلخ بات ہے پر ہے تاریخ کا سبق. چلے پاکستان کی تاریخ سے مثال دے دیتے ہیں آپ کو. جب نصرت بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن بنی تو بے نظیر شہید نے انہیں یعنی اپنی سگی ماں کو ہٹوا دیا تھا اس پوزیشن سے. پارٹی کی سربراہی اپنی والدہ سے چھین لی تھی شہید بی بی نے، اور لگ یہی رہا تھا کہ بشرا بی بی بھی ایسا ہی کریں گی عمران خان کے ساتھ. ویسے بھی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، سیاست بے رحم کھیل ہوتا ہے. جذباتی کارکنان ہوتے ہیں مگر لیڈرشپ کے جذبات نہیں ہوتے، وہ جذبات سے عاری ہوتے ہیں. ویسے اس سارے کھیل کے مین آف دا میچ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈا پور رہے ہیں. عمران خان جو حکم دیتے رہے علی امین گھنڈا پور کو، انہوں نے بالکل اس کے الٹ کیا. کبھی 8 گھنٹوں کے لیے غائب ہوئے تو کبھی 24 گھنٹے کے لیے. ایسی کانفرنس پر احتجاج کا ان کو کہا گیا کہ دھرنا دینا ہے، وہ وہاں سے بھی غائب ہو گئے اور اپنی حقیقی لیڈر بشرا بی بی کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گئے. اصل میں بشرا بی بی نے ہی علی امین گھنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی بنوایا تھا، اور ان کے بڑے صاحبان سے رابطے بھی تھے. طاقتور حلقوں تھے، ان کی گرفت بھی ہے، ان کے ظاہر ماننے والے بھی ہیں، ان کو جاننے والے بھی ہیں، ان کے رابطے بھی ہیں. اس لیے روپوشی انہوں نے ختم کر کے اچانک منظر عام پر آئے اور طرح طرح کی کہانیاں سنائیں، اور پھر گرفتار بھی نہیں ہے. حالانکہ ان کا نام 9 مئی کی کیسز میں تھا. بلکہ بعض سینئر صحافی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے روپوشی کے ایام میں بھی طاقتور حلقوں کے پاس اپنا ٹائم گزارا تھا، اور جب یہ وزیر اعلیٰ بن گئے تب سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے راحت کا سامان کیے جا رہے، اور وہ بھی لگاتار. اگرچہ یہ بشرا بی بی کے گروپ میں ہیں مگر پہلے یہ اکیلے تھے، کیونکہ بشرا بی بی گرفتار تھی. اب رہائی کے بعد یہ 2 ہو گئے، یعنی ایک بشرا بی بی اور ایک علی امین گھنڈا پور. اس کو کہتے ہیں نا ایک مثال، ایک اکیلا اور 2 یارہ. عمران خان کے لیے شب غم طویل سے زیادہ طویل ہونے جا رہی ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے حالات میں جو عمران خان کے مسائل بڑھیں گے، ان ساری گفتگو کے بعد آپ خود بہتر جج کر سکتے ہیں یا حالات ان کے لیے آسانی ہوگی یا حالات مزید پریشان کن ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات.